السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ننھے شہزادے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت اور اتنا پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا دار بندہ پھول کو سونگھ کر سکون راحت محسوس کرتا ہے، میں اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سونگھ کر راحت محسوس کرتا ہوں۔ تو ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں رمضان پروگرام کے اندر مسلک اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالیٰ نے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، لیکن قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ تو یقین مانیے جب وہ بیان کر رہے تھے بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ رونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، جب آپ یہ سنیں گے تو یقین مانیے میرا ایمان ہے آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئیں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں دونوں، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی، وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں یہ آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کانوں میں رس گھولتی جو آواز سنائی دی وہ اللہ اکبر کی اذان تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تھی۔ آپ نے آپ کے کانوں مبارک میں اذان دی۔ پھر دوسری بڑی سعادت یہ نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو انہوں نے پہلی چیز چکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ میں چبایا، اس کا پیسٹ بنایا، پھر اس پیسٹ کو انگلی پہ لگا کے شہزادے کے تالو پہ لگا دیا اور پھر آپ اسے چاٹتے رہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز رسول اکرم کے لعاب دہن کے ساتھ لگ کر آپ کے، ظاہر بات ہے وہ پھر جسم پر وہ اوصاف حمیدہ کے وہ اثرات بھی یقیناً آئیں گے۔ گھٹی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے یہ تہنیک کرائی جاتی ہے تاکہ اس شخصیت کے اثرات اس کے اندر سرایت کر جائیں۔ پھر جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جن کو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی ہے ان کی جوانی کے بعد دی ہے، لیکن یہ واحد ہستیاں ہیں دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور وہ بھی بچپن میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں مسجد میں بھی آپ لے آتے، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ دونوں شہزادے آئے اور دونوں نے لال مہرون کلر کی، جیسے کہہ لیجئے مہرون کلر کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی، اور یہ چونکہ مجمع صف بنا کے بیٹھا تھا تو بچے تھے اور صفوں میں سے گزرنا، کبھی کوئی اٹکتا آپ گر پڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اتر گئے، اللہ اکبر، اور آپ نے پکڑ کے آپ نے ممبر پہ بٹھایا اور پھر آپ خطبہ دیتے رہے، اور کبھی آپ نیچے بچوں کو دیکھتے، پھر لوگوں کو دیکھتے، کبھی بچوں کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور صحابہ کرام نے یہ منظر بھی دیکھا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، اس وقت صرف حضرت حسن تھے، آپ کے برابر میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین صلح کرائے گا۔ اور وہ وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا اور اللہ نے دکھایا کہ میرے رسول کی پیشین گوئی کیسے سچی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ نے سب کچھ قربان کر دیا،
کچھ قربان. دنیا کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے, کرسی چاہیے ہوتی ہے, لیکن دنیا کے امن کے لیے, مسلمانوں کے امن کے لیے, مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنی اس کرسی کو, اس عہدے کو, اس منصب کو سب کچھ قربان کر دیا کہ اگر اس کی قربانی سے مسلمان ایک ہوتے ہیں, قتل و غارت سے مسلمان بچتے ہیں, خون ریزی سے بچتے ہیں, تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, انہوں نے اہل بدر کے لیے ایک لسٹ بنوائی جی کہ میں وظائف دینا چاہتا ہوں, اور بدر کے صحابہ کی لسٹ بنائی جائے. جی جو محرر تھا, لکھنے والا, اس نے پوچھا سب سے پہلے آپ کا نام لکھوں. آپ نے فرمایا نہیں, سب سے پہلے انہی کو لکھو جو پہلے ہیں. آپ نے اہل بیت کے نام سب سے پہلے لکھے. اللہ پھر اکبر. سیدنا حسن, سیدنا حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جی آپ نے ان کے نام لکھوائے اللہ اور اکبر. ان کے حصے وہی رکھے جو اہل بدر کے حصے تھے. اللہ اکبر. اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو یہ بھی تو بدر میں نہیں تھے, میں بھی نہیں تھا, مجھے وہ حصہ نہیں ملتا جو ان کو ملتا ہے, تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دیں, ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ میرا حصہ بڑھا دیں, ان بچوں کے برابر کر دیں. آپ نے فرمایا فرق ہے, تو ان بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تو سب سے پہلے ان کے والد جیسا والد لا, ان کی والدہ جیسی والدہ لا, ان کے نانا جیسا نانا لا, پھر یہ آواز اٹھا کہ میرا بھی حصہ ان جیسا بنا. تو کہاں اور وہ کہاں. اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے ہیں. یہ باتیں میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں آپس میں کتنی یگانگت اور کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی الفت تھی, اور ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا, جو ہم نے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے ہم نے ان میں دراڑیں ڈالی ہیں, ورنہ ان ہستیوں کے مابین دراڑیں نہیں تھیں. قاری صاحب بہت خوب. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں. حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آتا ہے. آپ مصروف ہیں دفتری کام میں, آپ نے فرمایا بیٹا بھی میں مصروف ہوں, اندر نہیں آؤ. وہ باہر واپس چلے گئے. آگے گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پوچھا عبداللہ آپ کیوں جا رہے ہو اور کیوں آئے تھے؟ بولے میں ملنے آیا تھا, ابو نے منع کر دیا تو میں فارغ نہیں ہوں تو اس لیے جا رہا ہوں. تو وہ بھی واپس جانے لگے. حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی. آپ نے فرمایا, آواز دی, حسن آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا. عبداللہ نے بتایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی ملنے کی. تو میں نے کہا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا ملے گی؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے حسن وہ عمر کا بیٹا ہے, اسے روکا جا سکتا ہے, تو رسول اللہ کا بیٹا ہے, تجھے نہیں روکا جا سکتا. قاری صاحب آج میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی پپی لوں, بوسا لوں. واہ ماشاء اللہ. امام سیدنا حسن مشتبہ کے حوالے سے یہ گفتگو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. اب سارا کچھ حوالے مفتی نوید عباسی صاحب کے. آج آپ نے دیکھا یہ انداز, یہ ماحول, ہم تو عشق کرنے والے لوگ ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ نواسے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, جن کو پیاس لگتی ہے تو نبیوں کے امام, نبیوں کے خطیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان اپنے نواسوں کے منہ کے اندر داخل کر دیتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اپنے نانا جان کی زبان کو چوس کر اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. تو ناظرین, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر چھوڑ کر اپنے نواسوں کو گلے سے لگا لیتے, محبت اور پیار کرتے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منبر چھوڑ دیتے, خطبہ چھوڑ دیتے اور اپنے نواسوں کے ساتھ اتنی محبت اور پیار کرتے. ناظرین, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ نواسے ہیں جب رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کی عبادت کی باری آئے تو اللہ رب العالمین فرمائے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کیا میرے محبوب علیہ السلام آپ تھوڑا جاگ لیا کریں, تھوڑی چھوٹی نماز پڑھ لیا کریں. میں یہ بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہوگی.
فرمایا نصف و وانقص منہ قلیلا، آپ چھوٹی نماز پڑھ لیا کریں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اکیلے ہوں تو چھوٹی نماز پڑھ لیا کریں، لیکن جب آپ کی کمر کے اوپر آ کر آپ کے ننھے شہزادے، آپ کے پھول، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لگتے جگر آپ کی کمر کے اوپر آ کر کھیلیں، اس وقت میرے محبوب الاسلام آپ نے نماز کو لمبا کر دینا ہے، یعنی اکیلے پڑھے تو نماز کو چھوٹا کرنا ہے، لیکن جب آپ کے نمازی آپ کی کمر پہ آ کر کھیلے تو اپنے نماز کو سجدوں کو لمبا کر دینا ہے۔ تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ تو ناظرین ہمارا اتنی دیر تک ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں ناظرین وہ نماز نہیں جن کے اندر اہل بیت کا ذکر نہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ناظرین سورہ فاتحہ کے اندر بھی اہل بیت کا ذکر۔ آگے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو تشہد کے اندر آپ بیٹھتے ہیں تو فرمایا التحیات للہ، جب اینڈ پہ جائیں گے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی تشہد کے اندر بھی اہل بیت کا ذکر۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے درود ابراہیمی کے اندر چلیں گے تو اس کے اندر بھی اہل بیت کا ذکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین وہ نماز نہیں جن کے اندر اہل بیت کا ذکر نہیں۔ تو ناظرین وہ بندہ کبھی بھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔